السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم تحقیق کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس بزم میں ایک نہایت اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ وہ گفتگو ہے سما بالمزامیر کے موضوع پر۔ چونکہ یہ مسلسل جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ حضور شیخ المشائخ سرکار سرکاہیں الحاج الشاہ محمد تغی علی قادری مجیبی قدس سرہ کے حیات و خدمات، ان کی تعلیمات کے تعلق سے، اسی ضمن میں آج کی یہ گفتگو ہے سما بالمزامیر یعنی قوالی کے موضوع پر۔ چونکہ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ البان کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ تغیہ، یہ سلسلہ آبادانیہ فریدیہ ہے۔ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ البان سلسلہ آبادانیہ فریدیہ میں منگیر کے شیخ طریقت عارف باللہ حضرت شیخ سمیع احمد منگیری قدس سرہ سے بیعت ہیں، اور انہی کے مرید و خلیفہ حضور عارف باللہ حضرت شاہ مولا علی لال گنجوی قدس سرہ سے خلافت یافتہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو مزید خانقاہ فریدیہ آرا کے صاحب سجادہ حضرت شاہ محمد قدس سرہ سے بھی خلافت حاصل ہے۔ ان کے علاوہ خانقاہ عالیہ مجیبیہ پھلواری شریف کے صاحب سجادہ حضرت مولانا سید شاہ محی الدین قادری مجیبی قدس سرہ سے خلافت حاصل ہے۔ ان کے علاوہ حکیم سید جلال الدین جڑواں جو خلیفہ ہیں حضرت فرید الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے بھی آپ کو خلافت ہے۔ تو متعدد جگہ سے سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ البان کو خلافت حاصل ہے، اور یہ سارے مشائخ خاص سلسلہ فریدیہ کے ہوں یا سلسلہ مجیبیہ کے، یہ سب کے سب صاحبان سماع ہیں۔ اسی موضوع پہ آج کی یہ گفتگو ہے۔ صوفیہ کے یہاں چونکہ ظاہری رسومات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، مثلاً صوفیہ مزارات اولیاء کی تعمیر کرواتے ہیں، عرس لگاتے ہیں، مزارات پر چادر چڑھاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مزارات کا طواف کرتے ہیں، گاگر اٹھاتے ہیں، سما بالمزامیر کی مجلس منعقد کرتے ہیں، مشائخ اور مرشدین کی دستبوسی اور قدم بوسی کرتے ہیں، چلہ کرواتے ہیں، شجرہ خوانی ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، مردوں کو ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کیا جاتا ہے، خواتین کو کپڑا پکڑوا کے ان سے بیعت لی جاتی ہے، مریدین کو بوقت بیعت یا بعد بیعت کلاه، رومال، شجرہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے امور جو صوفیہ کے یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ سب کے سب جائز اور رائج ہیں۔ ہاں، بعض محبان صوفیہ ایسے بھی ہیں جو ان میں سے بعض رسومات کی پابندی نہیں کرتے، احتیاطاً پرہیز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان میں سے کسی چیز کے ناجائز ہونے کا قول کرتا ہو۔ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ نہ ایکار می کنم نہ انکار می کنم، نہ میں بذات خود اس کام کو انجام دیتا ہوں اور نہ کرنے والے کو برا بھلا کہتا ہوں یا کسی طرح کی ان پہ زبان درازی کرتا ہوں، ان کے خلاف باتیں کرتا ہوں۔ یہ عمومی طور پہ صوفیہ کا یہ منہج ہے، صوفیہ کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض مخالفین تصوف و صوفیہ ہی نہیں بلکہ بعض محبان و مدعیان تصوف و صوفیہ بھی اپنی نادانی کی بنیاد پر یا اپنی کم علمی کی بنیاد پر مخالفین کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ، ایسا ہی کچھ رویہ بعض تقی حضرات کا بھی سما بالمزامیر کے تعلق سے ہے۔ سما بالمزامیر کہتے کسے ہیں، سما کہتے کسے ہیں؟ یعنی ڈھول، تاشا، باجا، سارنگی، ہارمونیم، طبلہ، دف وغیرہ آلات کے ساتھ جو سما کی محفل منعقد ہوتی ہے اس کو سما بالمزامیر کہا جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم ایک چیز یہ جان لے کہ حضور شیخ المشائخ الحاج الشاہ محمد تغی علی قادری علیہ رحمۃ البان کے مشائخ کا طریقہ اس معاملے میں کیا رہا ہے اور آج بھی ان کی خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم گفتگو کریں گے سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ البان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور آخر کے حالات کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں خانقاہ آبادانیہ فریدیہ کے مشائخ کے تعلق سے، چونکہ اصلاً سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ البان کے جو سلسلہ بیعت و خلافت ہے وہ اصلاً سلسلہ آبادانیہ فریدیہ ہے۔ سلسلہ آبادانیہ فریدیہ میں سما کی جو محفل منعقد ہوئی ہے وہ کب سے شروع ہوئی ہے، اس کے تعلق سے سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ البان کے پہلے خلیفہ
حضرت مولانا حافظ شاہ حنیف تیغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ان کی کتاب ہے انوار قادری۔ انوار قادری کے صفحہ نمبر 60 سے انہوں نے گفتگو شروع کی ہے، میں وہ عبارتیں پڑھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ سلسلہ آبادانیہ میں سما وغیرہ کا آغاز کب سے ہو اور کیسے ہوا، نیز ہمارے سرکار قبلہ قدس سرہ العزیز کا مسلک اور طریقہ کیا رہا۔ اب وہ آگے گفتگو کر رہے ہیں۔ واضح ہو کہ حضرت مولانا صوفی شاہ آبادانی سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے سلسلہ آبادانیہ منسوب ہے، کہ پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے تعلقات اپنے وقت کے اولیاء کرام و مشائخ اعظام سے بہت وسیع تھے، بالخصوص حضرت مولانا فخر الدین نظامی، جن سے سلسلہ فخری چلتا ہے، فخر الدین نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید السادات حضرت شاہ غلام سادات چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے قدیم مراسم اور گہرے روابط تھے۔ یہ دونوں حضرات اہل سماعت ہیں۔ کون؟ حضرت خواجہ فرید الدین نظامی اور حضرت خواجہ غلام سادات چشتی صابری، اور ہمیشہ اپنے بزرگان سلسلہ کے معمول کے موافق مجلس سماع منعقد کرتے تھے۔ ایک روز حضرت مولانا فخر الدین نظامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ محمد زکریا صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آج میرے یہاں مجلس سماع ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سماع کے مجلس میں شرکت نہیں فرماتے، لیکن میری تمنا ہے کہ آپ اپنے جانثار مرید صوفی شاہ آبادانی صاحب کو اجازت دیں کہ وہ میری مجلس میں شریک ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو تو خداوند تعالیٰ نے ہزاروں فرزند معنوی دیے ہیں، اور مجھ کو تو یہی ایک فرزند عطا کیا ہے۔ میں اپنے طریقے کے خلاف کس طرح کروں اور صوفی آبادانی کو کس طرح اجازت دوں؟ مولانا فخر الدین نظامی علیہ رحمہ بہت مضحر ہوئے اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض کی کہ میری خاطر سے اجازت دی جائے۔ آپ نے مجبوراً اجازت دے دی، چنانچہ صوفی آبادانی صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے بموجب مولانا موصوف کے ہمراہ تشریف لے گئے اور مجلس سماع میں شریک ہوئے۔ لیکن حضرت صوفی آبادانی علیہ رحمہ نے تا زندگی اپنے یہاں کبھی ایسی مجلس منعقد نہیں کی، یعنی اپنی خانقاہ میں منعقد نہیں کی، لیکن مخلصین کی استدعا پر ان کے یہاں مجلس سماع میں شرکت فرماتے۔ کون؟ سلسلہ آبادانیہ فریدیہ، جن سے منسوب ہے حضرت خواجہ صوفی آبادانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اپنے یہاں منعقد نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں انعقاد ہوتا تھا وہاں مریدوں کے کہنے پہ شریک ہوتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے خلیف و مجاز حضرت شاہ احسان علی صاحب پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں ان صوفیاء متقدمین کے اصول پر جو اہل سماع گزرے ہیں مخصوص آداب و شرائط کے ساتھ اپنے یہاں محفل سماع منعقد کرتے تھے۔ صوفی آبادانی رحمۃ اللہ علیہ منعقد نہیں کرتے تھے، جہاں انعقاد ہوتا تھا تو مریدوں کے ساتھ پہ وہاں شرکت کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جو ان کے خلیف و مجاز ہوئے حضرت حافظ شاہ احسان علی پاک پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے یہاں سماع منعقد کرنا شروع کیا، چنانچہ اسی وقت سے بزرگان سلسلہ آبادانیہ میں سماع کا آغاز ہوا، جو اب تک رائج اور معمول ہے۔ یہاں ہمارے سرکار قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابتدا میں سماع سے ذوق تھا، اور اپنے آقایان نعمت بزرگان سلسلہ آبادانیہ کے مسلک پر انہی آداب و شرائط کے ساتھ محفل سماع میں شرکت فرماتے رہے۔ تو یہ حافظ حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار سرکاہی کے خلیفہ ہے، یہ لکھ رہے ہیں کہ سرکار سرکاہی علیہ رضوان سماع میں شریک ہوتے رہے، اور پھر اس سلسلے میں سماع کب سے شروع ہوا اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت صوفی آبادانی رحمۃ اللہ علیہ سماع میں شریک ہونے لگے اپنے پیر کے حکم سے۔ خواجہ فخر الدین نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو لے کر کے گئے، لیکن انہوں نے اپنے یہاں کبھی منعقد نہیں کیا، مریدین کے یہاں منعقد ہوتا تو اس میں شرکت فرماتے۔ اس کے بعد جو ان کے مجاز و خلیفہ ہوئے حضرت حافظ شاہ احسان علی پاک پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے باضابطہ اس سلسلے میں یعنی سلسلہ آبادانیہ میں سماع کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ ایک تفصیل ہو گئی۔ اس کے علاوہ خانقاہ فریدیہ جو آرا شریف میں خانقاہ ہے، وہاں سے جتنی بھی شاخیں نکلی ہیں ہر جگہ سماع بالمزامیر ہوتا ہے، چاہے وہ مولا علی لال گنجی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہو، یا عبدالسمیع منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہو، یا خانقاہ فریدیہ ہو، یا خانقاہ فریدیہ کی دیگر شاخیں، ہر جگہ سماع بالمزامیر ہوتا ہے۔ اب چلے آئیے پھلواری شریف میں۔ تو پھلواری شریف میں سماع کا انعقاد حضرت سلطان العارفین تاج العارفین حضرت پیر مجیب اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے، انہی کے زمانے سے وہاں سماع بالمزامیر شروع ہوتا ہے، اور ڈھول اور ستار وہاں
سما کی محفل میں بجایا جاتا ہے۔ وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مجھے 2 بار وہاں حاضری کا شرف ہوا اور میں نے سما کی محفل میں شرکت کی۔ اسی طریقے سے سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عبدالرحیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بریار پور کانٹی مظفر پور، ان کے یہاں بھی سما کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور اس محفل میں یعنی عرس کے موقع پہ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کے سلسلے کے 3 بڑی خانقاہوں کے سجادگان شریک ہوتے ہیں۔ خانقاہ تیغیہ آبادانیہ سرکاہی شریف کے صاحب سجادہ حضرت مولانا محمد علی صاحب براہیمی دامہ ظلہ، یہ عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خانقاہ حفیظیہ نیورہ شریف سرینہ مظفر پور، وہاں کے صاحب سجادہ وہ بھی شریک ہوتے ہیں، اور خانقاہ حنیفیہ تیغیہ بونگاوا شریف، وہاں کے جو صاحب سجادہ ہے وہ بھی عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سما کی مجلس میں وہ لوگ مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن سما حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج تک وہاں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کے ہم عصر بزرگ حضرت شاہ اسماعیل وارثی منیمی ابوالعلائی کوٹھیاں شریف کانٹی مظفر پور، ان کے یہاں بھی سما کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ جو اوپر چلے جائیے خانقاہ منیمیہ پٹنہ، ان کی تمام شاخوں سب میں سما بالمزامیر منعقد ہوتا ہے۔ یہ تو تفصیلات ہیں۔ اب اس تفصیل پہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان جو سما کی محفل منعقد کرتے تھے تو وہ صرف نعت کی محفل ہوتی تھی، وہ صرف نعت کی محفل ہوتی تھی۔ عرف میں جو قوالی مشہور ہے یا سما بالمزامیر بعض خانقاہوں میں جو ہو رہی ہے، اس طریقے سے سرکار سرکاہی کی محفلیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ باتیں سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کے جانشین حضرت شاہ ابراہیم تیغی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا علی احمد جید القادری، جنہیں ناظم صاحب کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی۔ سماع و وجد کے عنوان سے انہوں نے سرکار سرکاہی کے حیات لکھتے ہوئے ایک باب باندھا ہے، سماع و وجد۔ کتاب کا نام ہے انوار صوفیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 250۔ یہاں سے سماع و وجد کا باب باندھا ہے اور گفتگو شروع کی ہے، اور صفحہ نمبر 251 پہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ المشائخ سرکار سرکاہی علیہ رحمہ عشق الہی و محبت جناب رسالت پناہی جل علا صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی بے چین ہو جاتے تو خود ہی گنگنانے لگتے اور نعتیہ اشعار بے ساختہ آپ زبان پر جاری ہو جاتے۔ بعض اوقات کسی خوشگلو پرہیزگار نعت خواں کو نعت خوانی کا حکم فرماتے، اس وقت کا عالم دیکھنے کے قابل ہوتا، جبکہ محفل نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آپ وجد و کیف میں ڈوبے ہوئے بادئ حب نبوی سے سرشار نظر آتے تھے، اور فراق محبوب میں روتے روتے ہچکیاں بچ جاتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وجد و کیف کا جب زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر گھومنے لگتے، اور متوسلین میں جس کی طرف توجہ فرماتے وہ بے خود ہو جاتا۔ آپ کی محفل نعت مزامیر وغیرہ سے خالی ہوتی تھی، اور آج بھی آپ کی خانقاہ عالم پناہ میں موقع بموقع مخصوص آداب و شرائط کے ساتھ نعت خوانی ہوا کرتی ہے۔ تو اصلاً جو یہاں انہوں نے ناظم صاحب دامہ ظلہ نے جو باتیں کی ہیں وہ مجلس نعت خوانی کی بات کی ہے، اور لکھ رہے ہیں کہ آپ کی محفل نعت مزامیر وغیرہ سے خالی ہوتی تھی۔ عمومی طور پہ پہلے آراس مطلب کہ عمومی کانفرنس اور عمومی نعت خوانی کا رواج نہیں تھا۔ آج بھی جہاں نعت خوانی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں عموماً وہ مزامیر سے خالی ہوتی ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس چیز کا سماع نام ہے اور کہتے ہیں کہ سرکار سرکاہی صرف یہ سماع کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو منع کیا، تو یہ سماع نہیں تھا جس سے آپ نے اپنے مریدوں کو منع کیا۔ منع کرنے کی روایت بھی آپ کے پہلے خلیفہ حضرت مولانا حافظ حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ان کی عبارت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ لیکن انقلاب زمانہ نے جب لوگوں کے ہاتھوں سے احتیاط کی باغ ڈور چھین لی اور متقدمین صوفیاء کی نظروں میں سماع و غنا کے جو منافع تھے ان کے حاصل ہونے کے بجائے مضرات زیادہ ہونے لگے، تو آپ نے حزم و احتیاط کی بنا پر مجلس سماع کی شرکت یا قلم ترک کر دیا، اور اپنے متوسل و مسترشدین کو بھی محفل سماع کے انعقاد اور اس میں شرکت کی ممانعت فرما دی۔ یہ ممانعت فرمائی کس نے؟ سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان نے۔ لیکن ان کی ممانعت کے باوجود سرکار سرکاہی علیہ رحمۃ الرضوان کے دوسرے خلیفہ حضرت عبدالرحیم شاہ قادری
تیغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریارپور کانٹی وہ باضابطہ منعقد کرتے رہیں اور آج تک ان کی خانقاہ میں سماع بالمزامیر منعقد ہوتا رہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منع لازمی طور پہ منع نہیں تھا، بلکہ احتیاطاً منع تھا کہ جو لوگ احتیاط کے ساتھ، جو قدیم صوفیہ کا طریقہ رہا ہے، ان شرائط و ضوابط کے ساتھ اگر سماع بالمزامیر کی محفلیں منعقد کر سکتے ہیں تو کریں، اور جو لوگ اس کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے منع ہے۔ اور سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ اللہ نے اپنے آخری زمانے میں اس کو منع کر دیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار سرکاہیں نے کبھی سماع کی محفل میں شرکت نہیں کی اور سنا نہیں، یہ ان کا طریقہ نہیں، یہ تو خود سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ اللہ کے جملہ مشائخ کا یہ طریقہ ہے، اور آج بھی ان کے تمام مشائخ کے یہاں سماع بالمزامیر منعقد ہوتا ہے۔ جسے بھی دیکھنا ہو وہ ان کے آراس میں شریک ہو کر کے اس کا نظارہ کر سکتا ہے۔ اب سماع پہ ایک بڑی پیاری بات حضرت حافظ حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار سرکاہیں کے پہلے خلیفہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب انتباہ طالبین میں لکھی ہے۔ اب تھوڑی سی باتیں اس سے میں بیان کر دوں تاکہ گفتگو آپ کے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور بات مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے کہ عرف عام میں سماع کس لیے مشہور ہے، کس حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ نعت خوانی کی جو مجلس ہوتی ہے، جو ڈھول تاجے باشے وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں، وہ عرف عام میں سماع کی محفل کہلاتی ہی نہیں ہے۔ تو عرف عام میں سماع کی محفل کسے کہتے ہیں، یہ حافظ حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انتباہ طالبین کے صفحہ نمبر 91 پہ علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ سماع محققین کے نزدیک لفظ عام ہے۔ سماع کا لفظ سین میم الف اور عین سے بنا ہوا لفظ سماع، یہ محققین کے نزدیک لفظ عام ہے، جس کو غنا کہتے ہیں، خواہ زہد کے مضامین یا نغمے کے ساتھ ہو یا بغیر نغمہ کے، یا ساز یا بے ساز کے ہو، کوئی فرق نہیں، دف ہو یا مضامین سب برابر ہیں، مجمع ہو یا بے مجمع کے۔ اور سماع جب بولا جاتا ہے تو یہی معنی ہوتے ہیں، سماع جب بولا جاتا ہے تو یہی معنی ہوتے ہیں، دف کے ساتھ، بغیر دف، نغمہ بغیر نغمہ۔ جو محفلیں ہوتی ہیں تو سماع مضامیر کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو وہ سماع ہی کہلاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھ دی کہ سماع جب بولا جاتا ہے تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں، اور سب کا حکم ایک ہے، سب کا حکم شرع میں ایک ہے۔ جائز ہے تو سب جائز ہے، اور ناجائز ہے تو سب ناجائز ہے۔ دف کے ساتھ ہو یا بنا دف کے ہو، مجمع میں ہو یا بنا مجمع میں ہو، زہد کے مضامین ہو یا نغمہ کے ساتھ ہو یا بغیر نغمہ کے، ساز کے ساتھ ہو یا بے ساز کے۔ یہ جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سب کا حکم ایک ہے، خواہ آپ مجلس منعقد کرے سماع کی، مضامیر کے ساتھ منعقد کرے یا غیر مضامیر کے ساتھ منعقد کرے، سب کا حکم ایک ہے۔ نیچے انہیں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ کل کے کل آلات سماع حرام نہیں ہیں، اور کل کے کل باجے حلال نہیں ہیں، یعنی جو جائز چیز کے لیے استعمال کیے جائے وہ جائز ہے، جو حرام چیز کے لیے استعمال کیے جائے وہ حرام ہے۔ پھر اس میں انہوں نے بڑی تفصیلات بیان کی ہے، اور جن لوگوں کا، جن بزرگوں کا کہ انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ لوگ سماع منعقد کرتے تھے، اس میں شریک ہوتے تھے، اس میں انہوں نے نام لیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ عبد القدوس گنگوہی، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، ان لوگوں کا انہوں نے نام لے کر کے ذکر کیا ہے کہ یہ حضرات سماع کی محفل منعقد کرتے تھے، اس میں شریک ہوتے تھے۔ اور پھر جواز پہ جن لوگوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اس میں ملا علی قاری، امام غزالی، علامہ شامی، علامہ عبد الباری فرنگی محلی، ان کا نام ذکر کیا۔ اب بڑی تفصیل سے اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے سماع بالمزامیر کے جواز کا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار سرکاہیں علیہ رضوان منعقد نہیں کرتے تھے اور شریک نہیں ہوتے تھے، یا سماع جو منعقد کرتے تھے وہ سماع نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہوں نے تو صاف لکھ دیا ہے کہ وہ سماع جو بولا جاتا ہے انہی چیزوں کو بولا جاتا ہے، اور سب کا حکم ایک ہے۔ تو جسے بھی پڑھنا ہو سماع کے موضوع پہ، وہ اس کتاب کو یعنی انتباہ طالبین کو پڑھ لے، اور اطمینان کے ساتھ پڑھے اور تفصیل کے ساتھ پڑھے، تاکہ پوری بات کھل کر کے سامنے آئے۔ بلکہ انہوں نے ملا علی قاری کا ایک جملہ کوٹ کیا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ صوفیوں کے لیے سماع ایسا ہے جیسا کہ زمزم کا پانی پینے والوں کے لیے ہے، جیسے زمزم کا پانی پینے والوں کے لیے ہے، اور اس میں فوائد کثیر ہیں۔ ملا علی قاری کے حوالے سے یہ حافظ حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوڈ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو تمام تر خلاصہ یہ ہے کہ سرکار سرکاہیں علیہ رضوان ابتداءً اپنے مشائخ سلسلہ آبادانیہ فریدیہ کے طریقے پر اور مشائخ مجیبیہ فلواری شریف کے طریقے پر سماع بالمزامیر کی محفل میں شریک ہوتے تھے،
لیکن جب دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے احتیاط کا دامن چھوٹ رہا ہے تو احتیاطاً انہوں نے منع کیا ہے۔ اس منع کے باوجود سرکار سرکاری کے دوسرے خلیفہ جو نہایت ہی چہیتے تھے، نہایت مکرم و محتشم تھے، حضرت عبدالرحیم قادری رحمۃ اللہ علیہ بریار پور، وہ منعقد کرتے رہیں۔ پھر سرکار سرکاری کے جتنے مشائخ ہیں، خواہ منگیر شریف ہو، آرا شریف ہو، پھلواری شریف ہو، لال گنج ہو، جہاں بھی چلے جائیں آپ، تمام خانقاہوں میں سمابل مزامیر منعقد ہوتا ہے۔ جو لوگ بچتے ہیں، اس سے احتیاط کرتے ہیں، یہ بہتر ہے وہ بچیں، کہ ایک قول سرکار سرکاری کا ہے کہ منعقد نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن جو لوگ منعقد کرتے ہیں ان کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے حرام فعل کا مرتکب قرار دینا، ان کے سلسلے سے جڑنا، ان سے مرید ہونا، ان چیزوں کو غلط کہنا، بہرحال یہ تان نیچے سے اٹھتی ہے تو بہت اوپر تک جاتی ہے۔ اگر کسی ایسے شیخ سے جو سمابل مزامیر منعقد کرتا ہے اس سے مرید ہونا درست نہیں ہے، اس سے بیعت ہونا درست نہیں ہے، اس سے ملنا درست نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ حرام قطعی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ جان جائے کہ یہ حرام قطعی نہیں ہے، کسی نے اس کا قول نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے حرمت کا قول کیا ہے انہوں نے ایک چند شرائط کے ساتھ کیا ہے کہ یہ چیزیں اگر وہاں ہوں تو وہ حرمت کا قول کیا جائے گا، ورنہ حرام نہیں ہوگا۔ پھر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو لوگ منعقد کرتے ہیں ان سے بیعت جائز نہیں، ان کا سلسلہ چلانا درست نہیں، تو خود سرکار سرکاری علیہ رضوان کا سلسلہ اس میں گرفتار ہو جائے گا، تو نیچے سے جب بات اٹھتی ہے تو بات اوپر تک جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے قول کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خود اپنی کتابیں مطالعہ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنے مشائخ کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سرکار سرکاری علیہ رضوان کی زندگی کے حوالے سے یہ مختصر سی گفتگو، جو ایک اہم گفتگو تھی، اس پہ روشنی ڈالنا ہم نے ضروری سمجھا، اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو ہدایت کے صحیح راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے، مشائخ کے رسومات، مشائخ کے عادات و اطوار کی پیروی کرنے اور ان کے طریقے پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے وہی باتیں نکلوائے زبان سے جو حق ہو، سچ ہو، جو مشائخ کا طریقہ ہو، ان باتوں کو ہمارے زبان سے ادا نہ کروائے، یا ہمارے دلوں میں اس طرح کے خیالات نہ ڈالے جو مشائخ کے طریقے کے خلاف جاتے ہوں۔ بہرحال ہمارے جو بھی مشائخ تھے وہ شریعت کے اور طریقت کے عالم تھے، اس پہ عامل تھے، اس کے پابند تھے، وہ سب متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ اور آج بھی جو لوگ ہیں، مشائخ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، چاہے وہ منعقد کرنے والے ہو یا منعقد نہ کرنے والے ہو، جو بھی عالم ہے وہ ہمارے لیے لائق قدر ہے، لائق تعظیم ہے، ہم سب کی تعظیم کریں۔ لیکن یہ ہے کہ مشائخ کے طریقے کو خلاف کہا جائے تو بہرحال اس پہ ذرا غور کرنے کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔